إن الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه من والاه أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد۔ حضرات محترم، یہ سورۃ زمر کی آیت نمبر 17 سے لے کر 20 تک، اس میں دو بہت ہی اہم باتیں اللہ رب العزت سمجھا رہے ہیں۔ پچھلی آیات میں ہم یہ بات پڑھ آئے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کے فرمایا کہ کل کہہ دیجئے انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہ مجھے بھی حکم ہے کہ ان اعبد اللہ، صرف میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے خالص دین پہ عمل کروں۔ یاد رکھیں، کوئی بھی چیز اس وقت تک خالص ہے جب تک اس میں کوئی دوسری چیز ملائی نہ جائے یا اس میں سے کچھ نکالا نہ جائے۔ آپ سوچیں کہ کیا نکال سکتے ہیں؟ آپ دودھ دیکھیں، اگر اس خالص دودھ کے اندر جو بھینس یا گائے سے لیا جاتا ہے اس میں ایڈ کریں پانی کو، کیا وہ خالص رہے گا؟ یقینی بات ہے وہ ناخالص ہو جائے گا۔ اور اگر اس دودھ کو ڈالیں کچھ نہ، بلکہ اس کے اندر سے کریم نکال لیں، تو کیا وہ دودھ خالص رہ جائے گا؟ تو اسی طرح دین ایک ایسی چیز ہے جس میں نہ کوئی چیز ایڈ کر سکتے ہیں نہ نکال سکتے ہیں، بلکہ جس طرح اللہ نے نازل کیا ہے اس کو من وعن قبول کرنا انسان کے لیے ضروری ہے، اور صرف عام انسان کے لیے نہیں بلکہ نبیوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ اس سے کوئی بھی مبرہ نہیں ہے۔ اس کائنات کے اندر رسول اللہ سے بہتر ذات کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی ذات کے بعد مخلوقات میں سے سب سے زیادہ فضیلت، سب سے زیادہ عزت، سب سے زیادہ اللہ کی محبت اگر کسی کو نصیب ہوئی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ اس کے باوجود کہا کل، آپ خود کہیں انی امرت ان اعبد اللہ، مجھے حکم یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ عبادت کسی کی نہیں کرنی۔ اور یاد رکھیں، عبادت صرف سجدہ نہیں ہوتا، اللہ کے مقابلے میں دوسرے کی تعظیم کرنی، اس کا احترام اس طرح کرنا یا اسے ویسی محبت دینی جیسی اللہ کو دی جاتی ہے، یہ بھی طاغوت کی عبادت ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ بقرہ میں کہا وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں، مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکڑتے ہیں۔ کیا پکڑتے ہیں؟ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، وہ ان سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے کرنی چاہیے تھی۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جو ایماندار ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ کسی سے کوئی محبت نہیں، اللہ کی محبت کے اوپر کسی کی محبت فوقیت نہیں لیتی۔
اور اللہ کی محبت پہ کسی کی محبت کا غالب آ جانا یہ ظلم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب یہ ظالم لوگ اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھیں گے اور پھر یہ دیکھیں گے کہ ان القوت للہ جمیعا، ساری قوتوں کا مالک تو اکیلا اللہ ہے، کسی کے انسان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، اللہ کے سامنے کسی کا کوئی بس نہیں ہے۔ ان القوت للہ جمیعا وان اللہ شدید العذاب، اور اس اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ پھر یہ جن کی تابعداری دنیا میں کرتے رہے، استبرأ الذین اتبعوا، ان کے پاس جائیں گے کہ بھئی ہمیں بتاتے رہے ہو کہ ہم تمہاری سفارش کریں گے، اللہ کے ہاں ہم تمہارے کام آئیں گے، آؤ، تو وہ کہیں گے جاؤ بھاگ جاؤ، کون ہو تم؟ تو پھر یہ اللہ سے کہیں گے لو ان لنا کرہ، اے اللہ ایک مرتبہ دنیا میں بھیج، فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، جس طرح آج یہ ہم سے بیزاری کا نفرت کا اظہار کر رہے ہیں، ہم ان سے نفرت کریں گے پھر۔ اس لیے یاد رکھیں اللہ کے مقابلے میں کوئی کتنا ہی زیادہ اچھا انسان ہے، اللہ کے مقابلے میں اسے محبت دینی ظلم ہے، اللہ کے مقابلے میں اسے فوقیت دینی یہ ظلم ہے۔ ایک مسلمان کے لیے ہی نہیں، سب انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کرے، کیونکہ اللہ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اولیاء اللہ کی عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا۔ کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور دوسری بات، یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ اپنے پاس سے اسٹمپیں لگائی ہوئی ہیں کہ فلاں ولی ہے فلاں ولی ہے۔ نبوت کا تو ہمیں پتا ہے کہ اللہ نے سرٹیفکیٹ دیا کہ فلاں میرا نبی ہے، موسیٰ علیہ السلام کو کہا میرے نبی ہیں، ہم مانتے ہیں اللہ کے نبی ہیں کیونکہ اللہ نے کہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا میرے بندے اور میرے رسول ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی عیسیٰ اللہ کے رسول ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کے متعلق فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر ہم نہیں مانیں گے کافر ہو جائیں گے، مسلمان نہیں رہیں گے۔ تو یہ تو اللہ نے بتایا، یہ اپنی کتاب میں کہاں فرمایا کہ فلاں شخص ولی ہے یا فلاں شخص میرا دوست ہے؟ ہم اپنے پاس سے خود ہی سٹیمپیں لگا رہے ہیں۔ یہ تو عیسائیوں کا تھا کہ ان کا یروشلم کونسل جو تھی یا کرسچن کونسل، ان کی علماء کی ایک جماعت جس کے متعلق کہتی یہ سینٹ ولی ہے، تو اسے ولی ولی کہنا شروع کر دیتے۔ حالانکہ سینٹ پال جو ہے عیسائیوں کے اندر بدبخت ترین انسان تھا، جس نے اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے اندر خلل ڈالا، اس نے دین عیسوی کو برباد کیا۔ آج بھی اسے کہتے ہیں سینٹ پال، یعنی پال ولی۔ اسی طرح مسلمانوں کے اندر جس کا دل چاہتا ہے، کوئی ننگا، کوئی بے نماز، کوئی غلیظ اور گندا، ذہنی طور پہ مجذوب، اسے کہتے ہیں یہ ولی اللہ ہے۔ حالانکہ ولی وہ ہوتا ہے، ولی کا مطلب ہے دوست، جو اپنے دوست کی بات مانتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے بھی یہ حکم ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، اور صرف عبادت کرنا ہی کافی نہیں ہے۔ یاد رکھیں صرف عبادت کرنا کافی نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ کہتے ہیں والذین اجتنبوا الطاغوت، اللہ کے علاوہ جس کی پرستش کی جاتی ہے، جس سے مانگا جاتا ہے، جس کے پاس جن کے دروں پہ جایا جاتا ہے، ان کا انکار کر دو۔ اگر انکار نہیں کرتا تو اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج اگر کوئی کہتا ہے لو جی فلاں منکر ہے، تو ٹھیک ہے ہم انکار کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ ہر کا انکار کرتے ہیں۔ عبادت صرف اللہ کی، پرستش اللہ کی، مانگنا صرف اللہ سے، پکارنا صرف اللہ کو۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا
کہ اگر جوتے کے تسمے کی ضرورت پڑے تو وہ بھی اللہ سے مانگنا، کسی اور سے کیوں مانگنا؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ صرف یہ نہیں کہ عبادت ہی کرنی ہے، والذین اجتنبوا الطاغوت، وہ لوگ جو طاغوت کا انکار کرتے ہیں، ان یعبدوها، صرف اس کی عبادت کرتے ہیں، وانابوا الی اللہ، اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، ان کی محبتوں کا محور اللہ کی ذات ہے اور ان کی عبادت کا محور اللہ کی ذات ہے، وہ اپنی مصیبتوں کے مداوے کے لیے کس سے التجا کرتے ہیں؟ صرف اللہ سے، اور وہ اپنے رب سے ہی ڈرتے ہیں، وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں لَهُمُ الْبُشْرَى، ان کے لیے خوشخبری ہے، فَبَشِّرْ عِبَادِ، اے میرے نبی میرے ایسے بندوں کو میری طرف سے خوشخبری دے دو۔ کس بات؟ کیا خوشخبری؟ فرمایا کہ کون ہے میرے بندے؟ الذین یستمعون القول، جو اللہ کی بات کو کان لگا کے سنتے ہیں، یہ نہیں قرآن پڑھا جائے تو اٹھ کے بھاگ جائیں، رسول اللہ کا فرمان سنا جائے تو کہیں میرا مسلک یہ ہے، میں فلاں عقیدہ رکھتا ہوں، یا میرا مولوی پیر امام یہ کہتا ہے۔ دنیا کے سارے مولوی پیر امام رسول اللہ کی جوتی پہ، اس کائنات میں اگر کسی کو اللہ نے حق دیا ہے کہ ان کی بات مانی جائے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین یستمعون القول، جو کان لگا کے بات سنتے ہیں، اور فیتبعون احسنا، بات تو سب کی سنتے ہیں لیکن اتباع اس کی کرتے ہیں جو سب سے اچھی ہے، اور سب سے اچھی بات کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے بھی فرمایا اور رسول اللہ ہر خطبے میں کہتے ہیں ان احسن الکلام کلام اللہ، سب سے بہترین بات اللہ کی ہے، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی ذات کے بعد اگر کوئی بہترین بات ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فیتبعون احسنہ، بات سب کی سنتے ہیں لیکن تابعداری سب سے اچھی چیز کی کرتے ہیں، سب سے اچھی بات اللہ کی، سب سے اچھی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، اللہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہوئی ہے، جو کتاب و سنت پہ چلتے ہیں، جو کتاب و سنت پہ عمل کرتے ہیں، ان کے لیے کتاب و سنت قرآن اور رسول اللہ کے فرمان کے علاوہ کسی کی بات کوئی حیثیت نہیں رہتی، چاہے ان کا باپ کیوں نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ کہا اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم الالباب، اللہ کے نزدیک صرف یہ عقل مند لوگ ہیں، اس کے علاوہ کوئی عقل والا نہیں جو اللہ کو چھوڑ کے اور کو بلاتا ہے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اپنا رہبر اور مرشد کسی اور کو سمجھتا ہے وہ پاگل ہے۔ اللہ کہتا ہے عقل مند صرف وہ ہے جو سب سے بہترین بات کو سن کے اس کی اتباع کرتا ہے۔ اللہ ہمارے نصیب کو بھی ایسا کر دے۔ غور کریں، آج بہت سے لوگ دعوے دار ہوتے ہیں کہ آپ میری پیروی کریں، آپ میری بیعت کر لیں، میں قیامت کے دن چھڑا لوں گا، میں ایسے کر لوں گا۔ اللہ اپنے نبی سے کہتے ہیں افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، کیا وہ شخص جس پہ اللہ کا کلمہ حق ہو گیا ہے کہ اللہ نے اسے عذاب کرنا ہے؟ افانت تنقذ من فی النار، اے میرے نبی مجھے بتاؤ آپ اسے جہنم سے نکال سکتے ہیں؟ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسے شخص کو جس پہ جہنم کا کلمہ اللہ کا واضح ہو چکا ہے اسے نہیں نکال سکتے تو کوئی پیر امام کیسے نکال سکتا ہے؟ یہ سب جھوٹ اور فراڈ ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، لہم غرف، اللہ نے جنت میں ان کے لیے بالے خانے بنائے ہیں، من فوقہا غرف، صرف ایک ہی منزل نہیں کئی بالا خانے بنائے ہیں، من فوقہا غرف مبنیۃ تجری من تحتہا الانہار،
ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے ان کے لیے جو سب سے بہترین بات کو سن کے اس پہ عمل کرتے ہیں، اور سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب قرآن کی ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی ہے۔ تو جو اللہ نے وعدہ کیا ہے، لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا۔ اس لیے اگر ہم بھی متمنی ہیں کہ ہماری نجات ہو جائے، تو جس بات کا حکم رسول اللہ کو ملا ہے وہی بات کا حکم ہمیں ہے۔ یہ نہیں کہ فلاں کے صدقے اللہ ایسا کر دے، اللہ فلاں کے واسطے سے ایسا کر دے، نہیں، اللہ سے ہی مانگو۔ اللہ ہی تمہاری مصیبتوں کو حل کر سکتا ہے، اللہ ہی تمہیں شفا دے سکتا ہے، اللہ ہی تمہاری حاجتیں پوری کر سکتا ہے، اللہ ہی تمہارے ہر کام کو تمہارے حق میں کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ ہی کی عبادت کرو، اسی کو پکارو، اسی کے سامنے التجائیں کرو، اسی کی عبادت کرو۔ اللہ ہمیں اپنی ہی عبادت پہ زندہ رکھے اور اسی پہ موت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔